امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے مشہور امام تھے، اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اللہ کے رسول کے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا ایمان افروز واقعہ نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں بھی دے دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنی بادشاہت بھی دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمدی سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کا یہ ساتھی کہنے لگا کہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ ان کو بارہا کہا جا رہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، نصرانیت قبول کر لو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صبر و استقلال سے فرماتے، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو، اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ منگوائی اور اسے آگ پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا، جو آنن فانن جل گیا اور اس کی ہڈیاں چمکنے لگیں۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو اور نصرانیت قبول کر لو، ورنہ اسی طرح تمہیں بھی جلا دیا جائے گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اللہ کا دین چھوڑ دوں، یہ ممکن نہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا ان کو اس دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈالنے لگے تو بادشاہ نے دیکھا کہ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ رک جاؤ، اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ بادشاہ کی امید بن گئی کہ شاید اس سزا کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں اور نصرانیت قبول کر لے گا، لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ پھر آپ رو کیوں رہے تھے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں صرف اس وجہ سے رو رہا تھا کہ یہ تو میری ایک جان ہے جسے میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش میری بہت جانیں ہوتی تاکہ ہر جان کو میں اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ بادشاہ یہ بات سن کر حیران ہوتا ہے اور اسے جیل میں قید کر لیتا ہے۔ جیل میں آپ کو نہ کھانا دیا جاتا ہے اور نہ پانی۔ کئی دن بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اسے کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ نے کہا کہ اس حالت میں میرے لیے یہ کھانا جائز ہے، لیکن تم اللہ کے دشمن ہو، میں تمہیں خوش نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساری ساتھیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کر لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا۔ بادشاہ نے ان کے تمام قیدیوں سمیت رہا کر دیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزاد ہوئے، مدینہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول پر بٹھا دیا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ آپ نے کہا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ کی پیشانی کو چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر تمام مسلمانوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لینا شروع کیا۔ تو یہ تھے اللہ کے رسول کے صحابہ اور ساتھی، جنہوں نے دین اسلام کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی
اور نہ اپنی مال کی پرواہ کی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک لقب دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یعنی اللہ کے رسول کے صحابہ سے، اور وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے انہیں دنیا میں بھی جنت کی خوشخبری دے رکھی تھی۔